نوٹس: تمام طلبہ اے ڈی اور اے ڈی ایس کے سیشن 22 اور 23 کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کالج ہز میں کلاسز شروع ہو چکی ہیں۔ تمام طلبہ اور طالبات ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ 28/3/2022 پرنسپل: گورنمنٹ میر عبدالواحد کالج، ڈگری کالج مچبولان۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہزار نیوز چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کے آل پر کلک کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کی نئی سے نئی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ لوگو جو آپ لوگوں کو دکھ رہے ہیں اس کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کے آل پر کلک کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب آور یوٹیوب چینل۔ ہزار نیوز چینل اور 1315 نیوز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کے آل پر کلک کریں۔ آج کا جو ہماری کلاس ہے وہ زولوجی کے بارے میں ہے، اور ہم آپ کو زولوجی کے بارے میں بتائیں گے کہ اے ڈی ایس کی زولوجی میں آپ لوگ کیا کیا پڑھیں گے، اور جس طرح کی فزیکل ایئر میں زولوجی اور بوٹنی کا یہ دو شاخوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اب اے ڈی ایس کی زولوجی کا ہم آپ لوگ کو پہلے بتائیں گے کہ اس میں آپ کیا کیا پڑھیں گے۔ فرسٹ آف آل زولوجی اے جس میں آپ لوگ اے ڈی ایس کی زولوجی ایک میں آپ لوگ پڑھیں گے انورٹیبریٹ، یعنی بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور، اور بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور مثلاً کے طور پر اس میں کیا کیا شامل ہوتے ہیں۔ بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور جیسے کہ مچھر ہے، مکھی ہے، کیڑے مکوڑے، چونچڑیاں، اور مختلف جو ایگزامپلس ہیں مثلاً بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور جیسے انورٹیبریٹ سے آپ لوگ پڑھیں گے، تو بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں سے مراد جیسے کہ جن کے جسم میں باڈی میں ریڑھ کی ہڈی موجود نہ ہو، ریڑھ کی ہڈی موجود مثلاً جیسے مکھی ہے، مچھر ہے، چونچی، کیڑے مکوڑے وغیرہ ان میں شامل ہوتے ہیں۔ اور سیکنڈ ہے زولوجی ریڑھ کی ہڈی والے جانور، اور ریڑھ کی ہڈی والے جانور مثال کے طور پر وہ جانور جن کے ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی فرسٹ آف آل ہم ریڑھ کی ہڈی کن جانوروں میں انسان کے جانوروں میں شامل ہے، جس میں فرسٹ آف آل ہمارے فوراً پر آتا ہے انسان سب سے پہلے ریڑھ کی ہڈی والے جانور ہے، اور سیکنڈ شیر ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، اور سانپ ہے، چیونٹی ہے، جن کے ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے۔ اور تھرڈ زولوجی ایکولوجی، جینیٹکس، سیل بایولوجی، اس میں ایکولوجی میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ جانوروں کا ماحول سے تعلق، یعنی جانوروں کا ماحول سے تعلق سے کیا مراد ہے۔ جانوروں کے ماحول سے تعلق سے مراد جیسے کہ گرم علاقوں کے جانور کے ٹھنڈے علاقوں میں نہیں رہ سکتے، اور ٹھنڈے علاقوں کے جانور کے گرم علاقوں میں نہیں رہ سکتے۔ اور سیکنڈ جینیٹکس، یعنی جانوروں کی تخلیق، جانوروں کی تخلیق سے کیا مراد ہے، جانوروں کی تخلیق سے مراد اور رویہ اور ساخت اور اولاد جانوروں کا درج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل جیسے میرے شکل کا کوئی بندہ آپ کو دوسری شہر میں دکھ جائے گا، یا مثال کے طور پر میرے آواز، میرے رویے، میرے اخلاق سے پتہ چلے گا کہ میں سرف یا میرا رویے سے پتہ چلے گا کہ میں کس کا بچہ ہوں، میرے جیسے کہ فار ایگزامپل پیرنٹس کے جیسے والد کے بال میں ہوتے ہیں، اور ہمارے والد میں فار ایگزامپل میرے نام میں میرے والد میں، یعنی کچھ اکثر لوگ کہتے ہیں یا اس کی شکل میں اس کے والد سے ملتے جلتے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کان اس کے والد سے ملتے ہیں، اس کی ناک اس کے والد سے ملتے ہیں، اس کی آنکھیں اس کے والد سے ملتے ہیں۔ اسی طرح
वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल है, RBC है और रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और वो इंसान यानी ये किस तरह काम करते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, जैसे आम तौर पे क्या काम करते हैं, जैसे हमारे जिस्म के रगों के लिए क्या काम करते हैं, आँख के लिए क्या काम करते हैं, कान के लिए क्या काम करते हैं, नाक के लिए क्या काम करते हैं, आँखों के लिए क्या काम करते हैं, दिमाग के लिए क्या काम करते हैं। इसी तरह जब मैं लेक्चर देने से मैं तो लेक्चर साल ये मतलब नहीं कि आप सब कुछ सीख, बल्कि आप रिसर्च करें इसके बारे में, गूगल में रिसर्च करें। ये दुनिया में